بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں کلام حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت شاعری کو لے کر حاضر ہوئی ہوں اور اس کا اردو میں ترجمہ آپ کی خدمت میں ساتھ پیش کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں میرے بہت سے دوست احباب ایسے بھی ہیں جو ٹھوس پنجابی سے نابلد ہیں، نہیں سمجھ سکتے، تو انہیں ایسے صوفیانہ خوبصورت کلام سمجھنے میں دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ اتنے خوبصورت کلام کو سمجھ کے اسے محظوظ ہوں۔ مشہور زمانہ ان کا کلام ہے۔ یہ کلام بہت زیادہ صوفیانہ طرز پہ پڑھا گیا، بہت سارے ہمارے گلوکاروں نے اس کو گایا بھی ہے۔ تو شعر کے تو کلام کے پہلے شعر کی طرف چلتی ہوں۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ چونکہ میں جب عام آپ کے لیے کوئی بھی غزل، شعر، نظم وغیرہ ریکارڈ کرتی ہوں تو میں اس کو دوسرے انداز سے ریکارڈ کرتی ہوں، ریپیٹ کرتی ہوں تمام شعروں کو، لیکن چونکہ یہ کافی طویل کلام ہے، اس کے ساتھ میں ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، اور یہ سب میں وربلی آپ کو سامنے پیش کروں گی، اس کو میں نے تیار نہیں کیا ہوا، تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم بھی چاہیے ہوگا۔ کہیں کوئی غلطی بھول چوک ہو تو میں پیشگی آپ سے معذرت بھی چاہتی ہوں۔ اس خوبصورت شعر میں میاں صاحب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی رحمت کا دریا ہر وقت بہتا رہتا ہے، تو میں آپ سے ایک قطرے کا طلبگار ہوں، اور اگر مجھے یہ ایک قطرہ مل جائے تو میرے دونوں جہاں سنور سکتے ہیں، میری زندگی سنور سکتی ہے۔ حاصل مقصود یہ ہے کہ اگر اللہ پاک رحم فرما دیں، ایک قطرہ رحمت کا بخش دیں، تو انسان کے تمام پچھلے زندگی کے، موجودہ زندگی کے گناہ صغیرہ کبیرہ مٹ جاتے ہیں، اس زندگی کے اخلاص پہ مبنی کاموں پہ مشتمل ہو جاتی ہے، تو وہ ایک قطرہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اگلا شعر بہت پرسوز ہے۔ یقین جانیے میں نے اس شعر کو جب بھی کہیں سنا پڑھا تو بے اختیار میری آنکھیں چھلک گئی ہیں اس شعر کی وجہ سے، کیونکہ بہت سارے ہمارے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں، ہمارے عزیز ہوتے ہیں جو ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں، اور خاص کر جب عید وغیرہ کا موقع ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، تو ان کی کمی شدت سے ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں عیداں تے شبراتاں آئیاں تے لوگ گھراں نوں آئے، او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھیں دفنائے۔ فرماتے ہیں کہ جب عید ہوتی ہے، شبرات ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو جو دور دیس دوسرے شہروں میں کام کاج پہ گئے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہ لوگ اس خاص موقع پر واپس گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب لوٹ آتے ہیں، لیکن آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگ واپس آ جائیں جنہیں ہم خود دفنا کے آ جاتے ہیں۔ ان کی کمی ساری زندگی پوری نہیں ہو سکتی۔ آگے فرماتے ہیں ماں مرے تے ماں پہ مکدے، ماں مرے تے ماں پہ مکدے، پیو مرے گھر ویلا، شالا مرن نہ ویر کسے دے، اجڑ جاندہ جے میلا۔ فرماتے ہیں کہ ماں مر جائے تو ماں باپ کے دونوں رشتہ یہی سمجھیں کہ گھر سے ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو اور تمام خاندان کو محبت کے ساتھ باندھے رکھتی ہے، جوڑے رکھتی ہے، اور جب ماں مر جاتی ہے تو گھر تقسیم کا شکار ہو جاتا ہے، بچے اپنے اپنے فیصلے خود کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں باپ مر جائے تو گھر ویلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ گھر سنسان ہو جاتا ہے، گھر کی رونق چلی جاتی ہے۔ بھائی کے بارے میں بہت خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی مر جائے تو سارا میلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو بہاریں، جو رونقیں بہن بھائیوں کے آپس میں پیار محبت سے، ملن جلن سے گھر میں رونقیں ہوتی ہیں، وہ ساری ایک دم سے ختم ہو جاتی ہیں، میلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے، اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے، گھر سجن نہیں ملدے، بن تکلیفوں نہیں نہ ملدے، جڑے نے محرم دل دے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ چل میرے دل اپنے ماہی کو، اپنے سجن کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں،
کہ بنا تکلیف کے، بنا مشقت کے، بنا اس عشق کی راہ میں قدم رکھے آپ اپنے ماہی کو، اپنے دل کے محرم کو حاصل نہیں کر سکتے، اسے نہیں پا سکتے۔ حاصل مقصود یہ ہے کہ وہ چونکہ حضرت صاحب کی تمام شاعری صوفیانہ کلام عشق حقیقی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، تو ان کا یہاں پہ یہ مقصد ہے کہ آپ کو اللہ پاک کی ذات کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے اندر، اپنی ہستی کے اندر، اپنی ذات کے اندر جو جنگل ہے، جو ویرانہ ہے ایک قسم کا، تو اس کے اندر اپنے دل میں، اپنی ذات میں اپنے رب کو ڈھونڈیے، اس کو تلاش کیجئے کہ جب تک آپ راتوں کو اٹھ کر روئیں گے نہیں، تہجد نہیں پڑھیں گے، اس کی راہ میں نکلیں گے نہیں، اسے تلاش نہیں کریں گے، تو آپ اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آگے شعر دیکھیے۔ جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، شک ہووے تے ویکھ لے جا کے، مزاراں اُتے دیوے بلدے۔ فرماتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں عشق حقیقی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور اخلاص سے بھرپور سجدے کرتا ہے، نماز ادا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس بات میں اگر کسی کو کوئی شک ہو تو کوئی کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر دیکھ لے کہ کیسے لوگ جوگ در جوگ وہاں آتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی مرادیں جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ آگے شعر دیکھیے۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا وی مر جانا۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا وی مر جانا۔ دیگر تے دن ہویا محمد، اوڑک نو ڈب جانا۔ واہ کیا کمال کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں دشمن مر جائے تو خوش نہ ہو کہ آپ کے دوست، آپ کے حبیب بھی ایک دن مر جائیں گے، کہ جب وقت عصر ہوتا ہے تو دن ڈوبنے کی طرف بڑھتا ہے، یعنی جب زندگی کی شام ہونے ہوتی ہے تو وہ دن انسان کو اپنے ساتھ غروب کر لیتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت دنیا کی محبت سے سرشار لوگوں کے لیے ایک نصیحت کا شعر انہوں نے آگے کہا ہے۔ سونی صورت تے عاشق ہونا، اے کیڑی وڈیائی، عاشق بن تو سونے دا، جسے شکل بنائی۔ فرماتے ہیں کہ خوبصورت شکل صورت سے محبت کرنا، اس کا عاشق ہو جانا، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ قابل فخر بات نہیں۔ عشق کرنا ہی عاشق بننا ہے تو اپنے خالق کے بنو، جس نے ہر شے کو اس خوبصورت شکل کو بنایا ہے جس کے تم عاشق بنے پھرتے ہو۔ مرنا مرنا ہر کوئی آکھے، مرنا مرنا ہر کوئی آکھے، میں بھی آکھاں مرنا۔ جس مرنے وچ یار نہیں راضی، اس مرنے دا کی کرنا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مرنا ہے، مر جانا ہے، یہ تو سب کوئی کہتا ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں، مگر جس موت میں، جس مرنے میں آپ کا رب، آپ کا رسول راضی نہیں ہے تو اس موت کا کیا فائدہ ہے۔ یعنی کہ وہ شخص جس نے آخرت کی کوئی تیاری ہی نہیں کی، کوئی سامان ہی آخرت کے لیے نہیں لیا، تو وہ شخص جب مرے گا تو اس کے مرنے پہ نہ اس کا رب راضی ہوگا، نہ اس کا رسول راضی ہوگا۔ یہ ایک بہت سخت پیغام ہے اگر سمجھا جائے تو۔ اے دنیا مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے۔ اے دنیا مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کدی مجال محمد بخشا، ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، کسی کی اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ یہاں ہمیشہ رہ سکے، یہاں پہ پکا ڈیرا لگا سکے۔ میٹھا میوہ بیری دیوے، میٹھا میوہ بیری دیوے، پھر بھی وٹے کھاوے، صبر بیری دا ویکھ محمد، نیکیاں کر دی جاوے۔ یہاں اس شعر میں میاں صاحب نے مثال دی ہے بیری کے درخت کی، کہ لوگ اس کو پتھر مار کر بیر توڑتے ہیں، وہ اپنا پھل دوسرے کی جھولی میں گرا دیتی ہے، اور پھر بھی یہ نیکی ہے اس کی، وہ نیکیاں کرتی جاتی ہے، اس کے بدلے میں اس کو پھل دینے سے محروم نہیں کرتی۔ تو وہ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس بیری کی مانند ہو جاؤ، کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو بدلے میں آپ اس کے ساتھ بھلائی کرو، اچھائی کرو، کہ یہی نیکوکاروں کا شیوا ہے۔
باغ تیرے دی راکھی کر کر ساری عمر گزاری، پھل پکڑتے جدوں آیا تے لے گئے ہور بیپاری۔ یہاں میاں صاحب نے نصیب کی بات کی ہے، مقدر کی بات کی ہے کہ اکثر لوگ ساری زندگی کسی بھی کام مشقت میں پڑے رہتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی لگن میں لگے رہتے ہیں، اور جب وہ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ وہ حاصل کر رہے ہیں تو زندگی بعض اوقات مہلت نہیں دیتی، یا پھر ان کی قسمت ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو وہ اس کو بہت قریب ہوتے ہوئے بھی اس کو کھو دیتے ہیں، اس کو حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ پھل و محنت کوئی اور لے جاتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بہت ساری زمینیں، مال و دولت جو ان کے پاس ان کی زندگی میں ہوتا ہے، وہ اس کو اس وقت استعمال بھی نہیں کر سکتے اور اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، تو بعض اوقات ان کو حاصل کرتے کرتے ایک عمر گزر جاتی ہے، لیکن ان کے بچے، ان کی نسلیں بھی وہ باوجود کوشش کے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ نصیب کا لکھا ہی انسان کھاتا ہے اور حاصل کرتا ہے۔ اچا نا جس نے رکھیا، اچا نا جس نے رکھیا او چلے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد، نیواں ہو کے لنگ محمد، لنگ جائے گا اڑیا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ جس نے غرور کیا، تکبر کیا، سمجھیں کہ اس نے آپ کو آگ میں جلا لیا، کہ غرور و تکبر کی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو ہی جچتا ہے، یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان اپنے کسی بھی عمل پہ، کسی بھی وجہ سے اپنے آپ پہ غرور کرتا ہے تو وہ اپنے اعمال کو، ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عاجزی و انکساری اختیار کرو، کہ یہ وہ عمل ہے جس سے تم ہر گلی، ہر راستے سے، دنیاوی اور اخروی ہر جگہ سے کامیابی سے گزر جاؤ گے۔ یہ دیکھیں خوبصورت شعر، بچے پالن سوکھے ہوندے، بچے پالن سوکھے ہوندے، اوکھے ہوندے ماپے، پچھلی عمرے ایس نقطے دی سمجھ آ جاندی آپے۔ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بہت پیار و محبت و شفقت کے ساتھ ساری زندگی پالتے ہیں، ان کو جوان کرتے ہیں، ان کے خوشی کے لیے ہر کام کرتے ہیں، اور جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے اپنے والدین کو، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو اس وقت محبت، خلوص، چاہت، الفت دینے کی بجائے ان کو اگنور کرتے ہیں۔ ان کے لیے مشکل بن جاتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کو سنبھالنا، ان کو وقت دینا۔ تو کہتے ہیں جب تک ہم خود ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم خود بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ہمارے بچے وہی رویہ ہمارے ساتھ اختیار کرتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا یا کیا کچھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، اگر کوئی حاصل کر سکے تو۔ فرماتے ہیں دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولوں اساں بہتر یار اکیلے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جو دنیا پہ مشکل میں، پریشانی میں دوست عزیز آپ کی مدد کو آگے نہیں آتا، آپ کا حوصلہ نہیں بڑھاتا، آپ کی ڈھارس نہیں بندھاتا، تو ایسے دوست، ایسے عزیز سے تو بہتر ہے کہ اکیلے ہی رہا جائے۔ اور جانے سب رنگ رنگیلے پر نام خدا دا رہنا، اور جانے سب رنگ رنگیلے پر نام خدا دا رہنا، دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس دنیا کی کوئی بھی شے باقی نہیں بچے گی، ہر ایک رنگ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور بچے گی تو صرف اللہ پاک کی ذات اور اللہ پاک کا نام باقی رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اسی لیے ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ کرتا ہوں کہ اسی اللہ کا نام نے دنیا اور آخرت میں رہنا ہے۔ انہاں گلاں تھی کہ لبدا عیب کسے دا کرنا، انہاں گلاں تھی کہ لبدا عیب کسے دا کرنا، اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو بھرنا۔ بہت خوبصورت بات شعر میں فرماتے ہیں کہ کسی کا عیب تلاش کرنے سے کیا ملے گا، بس خود کو سنبھال لو
کہ جو تم کرو گے کل اسی کے ساتھ سزا و جزا پاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی بات یہاں ہی مکمل کر دو کہ میں یہی اصل کلام ہے۔ اس خوبصورت کلام کی پنجابی کے شاعری کے ساتھ اردو ترجمہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جلد ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کاوش کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔